اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فما تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ على كل شيء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں اور یہ چھٹے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب بھی ہے اور بڑا حکمت والا بھی ہے۔ چوری کی سزا بیان فرمائی کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا مال چرا لیتا ہے تو یہ سخت عبرتناک اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا اس کی کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی مخزوم کی خاتون تھیں ان کا ہاتھ کاٹا تھا، اور فرمایا کہ اس کے بعد یعنی ظلم کے بعد جو اس نے چوری کی اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ الفاظ آئے ہیں، ڈاکے میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ ڈاکے میں کیا تھا کہ اگر ایک آدمی نے ڈاکہ مارا تو اس کی یہ سزا یہ سزا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی گرفتار ہونے سے پہلے ڈاکے میں گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ ہاں، ڈاکے میں اگر ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اور گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا معاف ہوگی، چوری کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے چوری کی اور گرفتار ہونے سے پہلے اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا دنیا کی معاف نہیں ہوگی، دنیا میں اس کو سزا ملے گی، البتہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہی اس کو فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، معاملات درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور یہ آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت کے اعتبار سے اس کا گناہ معاف ہو گیا، اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ لیکن سچی توبہ میں یاد رکھنا چاہیے کیا ہے کہ ایک تو ندامت بھی اس کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اپنے گزشتہ پر بھی ندامت ہو، اور فی الحال بھی اس نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو مال اس نے چرایا ہے، جس کا چرایا اس کو واپس کر دیں، تب اس کی یہ تو جو سچی توبہ اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ توبہ کرنے سے اس کی آخرت کی سزا تو معاف ہو جائے گی، دنیا کی معاف نہیں ہوگی، دنیا میں اس کو سزا ملے گی۔ البتہ جو ڈاکہ تھا، ڈاکے کے اندر اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس کی سزا معاف ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے، یہ گرفتاری سے پہلے کی بات، اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر بدلے میں بطور قصاص اس کو قتل کیا جائے گا، بطور حد شرعی قتل نہیں کیا جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ جس کو چاہتا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر کی طرف جانے میں اور کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے وہ غور سے کان لگا کر جھوٹی باتیں سنتے ہیں، اور وہ غور سے کان لگا کر باتیں سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، وہ اپنی جگہوں سے بات کو بدل دیتے ہیں، کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اس کو لے لو، اور اگر وہ نہ دیا جائے تو اس سے بچ جاؤ، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنا چاہے تو کوئی بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا برابر بھی بچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آیات کا پس منظر یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کر لیا۔ توریت کے اندر زنا کی اصل سزا وہ یہی تھی کہ جو شادی شدہ مرد و عورت ایسا کریں ان کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس حکم کو اس طرح کر دیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو بجائے اس کو سنسار کرنے کے اس کا منہ کالا کیا جائے گا اور اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو ان کے آس پاس والے لوگوں نے یہ چاہا کہ اس سزا کو بھی مزید کم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر احکام میں نرمی ہے، تخفیف ہے، ہماری شریعت کے احکام زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ مدینہ طیبہ کے منافقین میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو بھیج دیے، جو مجرم تھے ان کو بھیج دیا مدینہ طیبہ کے منافقین کے ساتھ۔ جو منافقین اکثر وہ باطن میں یہودی تھے اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ان کا فیصلہ کروائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ سزا دی جو نرم ہے تو وہ تو لے لینا، اور اگر وہ دوسری سزا کہی جیسے ان کی شریعت میں تھا پتھر مارنا تو پھر اس کو نہ لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک شخص کو آپ فیصل بنا رہے ہیں جھگڑے کے اندر، اس کو آپ جھگڑا ختم کرنے والا بنا رہے ہیں تو اس کی بات کو تسلیم کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتا دی گئی تھی کہ ان کی سزا ان کی شریعت میں بھی وہ یہی ہے کہ ان کو پتھر مارے جائیں، سنسار کیا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تورات میں اس کی کیا سزا ہے، تو وہ تو نہیں بولے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا عالم تھا ابن سوریہ، اس کو قسم دی کہ تم بتاؤ کہ اس کی تورات میں کیا سزا ہے اس فعل کی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو گیا، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کو اسلام کی بھی توفیق دی، انہوں نے بھی بات کو کھول دیا۔ چنانچہ بول پڑے جی کہ اس کی سزا وہ یہی ہے، اور حتیٰ کہ تورات کی آیت بھی پڑھ دی کہ سنسار کیا جائے گا۔ جب یہ ہوا تو اب یہ بات تو اس کے خلاف تھی، اور جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا، پھر انہوں نے خود اس بات کے اعتراف کیا کہ ہماری تورات کے اندر اصل حکم تو یہی تھا کہ سنسار کیا جائے گا،
لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس حکم کو غریب لوگوں کے لیے رکھ دیا اور امیر لوگوں کے لیے یہ کیا کہ ان کو بجائے سنگسار کرنے کے ان کے منہ کالے کیے جائیں گے، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حکم سبھی کے لیے کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں تو لے لینا اور اگر وہ حکم دیں تو نہ لینا۔ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کو وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں نا، حالانکہ انہوں نے زبان سے یہ کہا بھی تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ان کا کفر میں تیزی دکھانا یہ آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ اور اسی طرح یہودیوں کا بھی، یہودیوں کا حال کیا ہے کہ وہ لوگ، ان کے جو عام لوگ ہیں، وہ جھوٹی باتوں کو کان لگا لگا کر سنتے ہیں۔ جب ان کے مذہبی پیشوا ان کو یہ باتیں بتاتے تھے اور تورات کی طرح منسوب کرتے تھے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی، تو اس کو خوب غور سے سنتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، وہ دوسری قوم کے لیے سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی اس واقعے کے اندر جو ان کے اصل لوگ تھے خیبر کے، وہ خود نہیں آئے بلکہ منافقین کو بھیجا، تو منافقین وہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقف کو جانتے، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں کتاب میں، اور پھر جیسا کہ عرض کیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں تو لے لینا اور اگر یہ حکم نہ دیں تو نہ لینا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو فتنے میں ڈالنا۔ فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ آزمائش جو انسان کو اس کے دین سے ہٹا دے، وہ فتنہ ہے۔ تو دنیا تو ہے یہ آزمائش کا جہان، اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حق کو قبول کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی سعادت، حق سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی خود اپنے اختیار سے یعنی کفر اختیار کر لیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر حق ان کے اندر جاتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو خود جس نے فتنے کا ارادہ کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس بات کا کوئی ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، تو انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوا کر دینے رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ کان لگا لگا کر جھوٹی بات سنتے ہیں اور خوب جی بھر کر حرام کھاتے ہیں۔ ایک تو جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جھوٹی باتیں سنتے تھے اور اپنے جو ان کے پیشوا تھے جو باتیں تورات کی طرف منسوب کرتے تھے جھوٹی ان کو خوب سنتے تھے کیونکہ ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی تھی۔ اکالون للسحت، رشوت کھاتے ہیں، جو بڑے ہیں ان کے وہ رشوتیں کھا کر حکم جیسا یہ چاہتے تھے ویسے حکم بتا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں تصفیہ کروانے، معاملات کروانے، تو ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، ان سے اعراض کیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ ہرگز آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد فیصلے سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بڑی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف سے کریں۔ انصاف، عدل، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، جب بھی معاملہ کرو
انصاف سے کرو، فیصلہ کرو انصاف سے کرو۔ اور دوسری بات کیا کہ ان کے پاس خود تورات ہے، وہ پھر بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک تو یہ اپنی کتاب ہوتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، اور وہ کیوں آتے ہیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جو نرم ہو ان کی مقابلے میں اور ان کی طبیعت کے مطابق ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اس فیصلے سے بھی منہ موڑ دیتے ہیں۔ اس میں دونوں گنجائش، ایک تو یہ ہے کہ تورات کا جو فیصلہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ تو نفس پرست ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پرست بنا دے۔ اب دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس سلسلے کو شرف قبولیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ جو بھائی اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں، علم و عمل میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائیے۔ اس آواز کو دور تک پہنچائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو نفع بخش بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بندہ بنائیے۔ اے اللہ ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی غلط باتوں سے، اپنی ناپسندیدہ باتوں سے ہم سب کی کامل حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جب دنیا سے اٹھائیے ایمان کامل کے ساتھ اٹھائیے، آخرت کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو اول بار میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائیے، اور ان کو اپنی طرف رجوع انابت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیے۔ اے اللہ حج اور عمرے کو جاری فرمائیے، ہم سب کو حاضری نصیب فرمائیے۔ موجودہ وبا کو آپ عافیت کاملہ کے ساتھ ختم فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔